اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، جب سے علی ویر منافق شہر گھوم کر آیا ہے، اس کی آنکھیں روشنیوں سے چندیا گئی ہیں، کیونکہ گاؤں گاؤں ہوتا ہے اور شہر شہر۔ گاؤں میں لوگ دیے اور لالٹنیں جلاتے ہیں اور چولہوں میں لکڑیوں کی آگ ہوتی ہے جس پر کھانا پکایا جاتا ہے۔ آج بھی کئی گاؤں میں بجلی نہیں، دیے ہی جلائے جاتے ہیں۔ اور پھر ان سب لوگوں نے کبھی شہر دیکھا ہی نہیں تھا سوائے چوک اعظم کے، اور چوک اعظم بھی اس وقت جانے لگے ہیں جب یہ یوٹیوب پر انہوں نے چینل بنائے، اور پھر یہ وہاں سے سموسے اور بنانا لینے کے لیے جاتے تھے۔ ادروائز ان لوگوں کی زندگی تو کھیت اور گھر، شہر تو ان میاں بیوی نے ابھی دیکھا ہے۔ ایک تو شہر اتنے خوبصورت اور دوسرے پھر پھوپھیوں کا خوبصورت رشتہ۔ دو پھوپھیاں ان کی فیصل آباد میں، اور ایک پھوپھی یہ ہیں جن کے پاس ابھی یہ رہ کر آئے ہیں، 550 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کر کے۔ اور جہاں پر پھر پھوپھیوں کا پیار مل جائے تو وہاں دوسرے سارے رشتے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیا باپ، کیا ماں، کیا بہن۔ یہ ایک نیچرلی چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھوپھی کا پیار اس طرح ہوتا ہے جیسے پراٹھا مکھن سے چوپڑا ہو تو مزے ہی مزے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بچہ پھپھو دے کچھڑ چڑھ دے تو لیندا ہی نہیں۔ یہاں علی ویر منافق کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ پھپھو کے پیار نے اس پر جادو کر دیا ہے کہ دن رات یہ انہیں یاد کرتا ہے، پھپھو پھپھو، اور پھر ان کے دیے ہوئے گفٹ پہ گفٹ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تو آئیے سنیے۔ کبھی تھک کر سو گئے ہم، کبھی رات بھر نہ سوئے، کبھی ہنس کے غم چھپایا، کبھی منہ چھپا کے روئے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کی 3 پھوپھیاں منظر عام پر آئی ہیں، 2 فیصل آباد میں اور تیسری یہ والی پھوپھو۔ لیکن یہ فیصل آباد والی پھوپھیوں سے کم پیار کرتا ہے اور اس پھوپھو سے زیادہ پیار ہو گیا ہے۔ علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ، دونوں میاں بیوی اس پھوپھو کے پاس 550 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کر کے گئے اور تقریباً 1 ہفتہ وہاں پر رہے ہیں۔ اور 1 ہفتہ اتنی جلدی گزر گیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جتنی بھی انہوں نے ویڈیوز بنائی وہ انہوں نے انڈور ہی بنائی ہیں، یہ باہر نہیں گئے۔ بس ایک ویڈیو وہ بنی جو شادی والی تھی، جو ان کے ہمسایوں کی شادی تھی، وہ انہوں نے اوپر سے ویڈیو بنا لی۔ یا آپی ملکہ کی بھتیجی پیدا ہوئی تو انہوں نے جو وہ مٹھائی تھال میں بجوائی وہ حمیرہ منافقہ نے پکڑ کر وہ اپنی تصویر بنا لی، کیونکہ اس طرح کے تو انہوں نے کبھی یہاں مٹھائی ایسے تھال میں پڑی دیکھی نہیں۔ یہ تو صرف چوک اعظم سے 2 سموسے اور وہ 2 بنانا یہ لے کر آتے تھے، یا کبھی کبھار برگر لے آئے۔ وہ بھی جب پنڈ سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ برگر بھی کسی چیز کا نام ہے۔ یہی ان کی ویڈیو ہیں، ان کے پاس کنٹینٹ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور وہاں آپی ملکہ کے جب بائی کے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ مٹھائی بجوائی اپنی بہن کو، جو اس نے فوراً سے اٹھا کے اپنی ویڈیو بنا لی، کیونکہ ان چیزوں میں تو یہ ماہر ہیں کہ پنڈ تیرا
تے نہ میرا۔ اپنی پھوپھیوں کے گھر میں یہ فیصلہ آباد گئے اور اپنی پھوپھی کے گھر میں یہ ادھر آئے، صرف ڈگ ڈگی بجاتے ہوئے، خالی ہاتھ۔ یہ تو اپنی پھوپھو، ان کے اہل خانہ، آپی ملکہ، ان کے خاوند اور بچوں کے لیے کوئی گفٹ نہیں لے کر گئے، نہ ہی کوئی مٹھائی، لیکن پھوپھو جی نے ان کو کافی گفٹ دیے۔ یہ تو ان کا پیار تھا۔ یہ منافق اور منافقہ دونوں میاں بیوی صرف گفٹ لینا جانتے ہیں، گفٹ دینا نہیں۔ لیکن منافقہ کو اتنا پتہ ہے کہ گفٹ میں نے اپنی ماں کو دینا ہے، باپ کو دینا ہے، بھائی کو، بھابھی کو یا بہنوں کو، باقی اس کو کوئی عقل نہیں۔ وہاں یہ اپنی ناسمجھی دکھاتی ہے۔ یہی اس کی چالاکی، ہوشیاری اور مکاری ہے کہ ساس جو ماں ہے اور نند جو بہن ہے، ان کا یوٹیوب چینل چھین کر، ان کی تصویریں اتروا کر، ان دونوں میاں بیوی نے اس پر اپنی تصویریں لگا دیں، اور یہ جو دیسی ولیج فوڈ چینل چلا رہی ہے، یہ انہی کا چینل ہے۔ اور پھر اس پر ظلم اور زیادتی، وہی چیز کہ انہیں اس گھر سے نکال دیا اور پھر پردہ سکرین سے غائب کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ چور اور چورنی ہے۔ اور چوری بھی کس کی؟ اپنی ماں اور بہن کی۔ یہ ہیں ان کے اصل چہرے۔ علی ویر منافق تو اپنی پھوپھو جی پر اتنا فدا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی پھوپھو جی کے پاس ہی ٹکی ہو جاؤں، پر دنیا کی مجبوریاں انسان کو باندھ دیتی ہیں۔ اسے کھلا گھوم پھر کر بھی لگتا ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں علی ویر منافق نے ہمیرا منافقہ سے کہا، اج کی پکانا وے؟ منافقہ بولی، کٹے دا گوشت۔ پھر علی ویر نے کہا، اس چولہے میں بنانا، جس پر منافقہ نے کہا، تسی مینوں بالن لیا دو باہروں۔ علی ویر منافق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا، او دیکھ بالن پیا ہویا ہے۔ تو دیکھیا آپی ملکہ نو اگ چولہے وچ بال دیاں، نہ باریک بالن لگاندے نہ تیل پاندے۔ جس پر ہمیرا منافقہ یکدم خاموش ہو کر علی ویر منافق کے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، تے تسی اگ جلا دیو نا۔ پھر علی ویر منافق نے کہا، تو آپ ہی بال۔ معزز ناظرین، یہاں دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے والی ہیں۔ جیسے علی ویر منافق نے اسے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا وہ بالن، اسی طرح ہمیرا منافقہ نے بھی اسے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا اور کہا، تے تسی آگ جلا دیو نا، کہ ہمیرا کے گلے میں لقمہ اٹک کر رہ گیا۔ معزز ناظرین، تاریخ اور ہسٹری میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہے، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیرا منافقہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے ہر وقت گفٹ کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ فیصل آباد شادی پر بھی گئے تھے تو ڈگ ڈگی بجاتے اور دمار ڈالتے خالی ہاتھ۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے بھی ان کو کچھ نہیں دیا تھا۔ اس وقت ان کے منہ کیسے لٹکے ہوئے تھے۔ اس لیے اب یہ فیصل آباد کبھی نہیں جائیں گے اور نہ ہی فیصل آباد والی پھوپھیوں کو یاد کریں گے۔ ادھر بھی انہوں نے جاتے ہوئے یہی حرکت کی، بالکل خالی ہاتھ۔ لیکن اس کے برعکس ان کی پھوپھو جی نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اسی لیے یہ کہتا ہے پھوپھو پھوپھو، اور اوپر سے پھر گفٹ ہی گفٹ۔ اور یہ ٹھہرے منافق منافقہ اور چور چورنی۔ یہ وہ میاں بیوی ہیں جن کو انسانوں کی قدر نہیں، صلہ رحمی رشتوں کی قدر نہیں، جیسے ماں اور بہن۔ ان کے منہ کا لقمہ چھین کر انہیں اسی گھر سے باہر نکال دیا۔ ان کے نزدیک انسانیت کی کوئی قدر نہیں، چیزوں کو دیکھ کر یہ دانت نکالتے ہیں۔ اسی لیے میں علی ویر منافق
اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ ساس ماں ہے اور نند بہن ہے، اور پھر پھپھو جی۔ رشتوں کو پہچانو، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا نیم البدل نہیں، کیونکہ وہ نہیں ملتے۔ اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ کسی بہن بھائی کے گھر جاؤ تو ان کے لیے کوئی چھوٹا سا تحفہ، کوئی چھوٹی سی چیز ضرور لے کر جاؤ، پھل یا مٹھائی۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک سمبل ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔